الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. معزز سامعین، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ اس میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اور شیعہ حضرات کا اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ آج ہم بیان کریں گے، اور بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم دونوں کا موقف بیان کریں گے، اس کے بعد ہم یہ مناظرانہ انداز میں پیش کریں گے، سوال اور جواب کی شکل میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سپورٹ کرے اور ہمیں سپورٹ دے، سبسکرائب کرے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ شیعہ کی جو عوام ہے ان لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی گزاری، ان کے علماء نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا آپ پر فرض ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائے۔ تو سب سے پہلے ہم شیعہ حضرات کا موقف بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام شیعہ کے نزدیک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل امام ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل امام ہے۔ امامت اللہ کی طرف سے منصوص ہے۔ شیعہ کہتے ہیں امامت اللہ کی طرف سے منصوص ہے، عوام یا صحابہ کے اختیار میں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے غدیر خم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا مولا و قائد فرمایا۔ امام معصوم ہوتا ہے، گناہ اور خطا سے محفوظ۔ خلافت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو شرعی طور پر درست نہیں مانتے۔ دین کی اصل تعبیر اہل بیت کے ذریعے محفوظ ہے۔ مختصر جملہ یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم، خلیفہ منصوص، نبی علیہ السلام کے بعد حقیقی قائد مانتے ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کا موقف ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ علماء دیوبند کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین صحابی اور اہل بیت کے سردار ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ خلافت شورا اور اجماع صحابہ سے قائم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے تین خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان برحق اور افضل ہے۔ غدیر خم کی حدیث محبت، نصرت اور ولایت دینی پر ہے، خلافت پر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سابقہ خلفاء کی بیعت کی، ان کے ساتھ تعاون کیا،
مختصر سا جملہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد عظیم صحابی مگر بلا فصل امام نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا موقف۔ اب ہم دوسرا حصہ بیان کریں گے پورا مناظرے کا، اور وہ ہے سوال اور جواب کی صورت میں۔ مناظرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ شیعہ سوال کرتے ہیں کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غدیر خم میں نہیں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ؟ تو جواب میں علماء دیوبند فرماتے ہیں مگر مولا، علماء دیوبند کہتے ہیں مگر مولا عربی میں کئی معنی رکھتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مددگار کے معنی میں بھی، محبوب کے معنی میں بھی۔ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و نصرت کے لیے تھا، نہ کہ خلافت کے لیے۔ اگر خلافت مراد ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام واضح لفظ خلیفہ یا امام استعمال فرماتے۔ یہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، شیعہ حضرات سوال کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کیا یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ثابت نہیں کرتی؟ تو علماء دیوبند جواب دیتے ہیں آیت میں ولی کا معنی مددگار اور دینی رفاقت کا ہے، نہ کہ سیاسی خلافت کا۔ اگر یہ خلافت کی نص ہوتی تو صحابہ اس پر اختلاف نہ کرتے، حالانکہ سب نے شورا کو اختیار کیا۔ تو اس لیے یہ اس آیت میں ولی کا معنی ہے مددگار۔ تیسرا سوال پھر شیعہ کرتے ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ منصوص نہ تھے تو اہل بیت کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اگر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منصوص نہ تھے تو اہل بیت کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ جواب میں علماء دیوبند کہتے ہیں اہل بیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود خلافت ثلاثہ میں شریکی نظام رہے۔ یہ سب ان کی عملی موقف کا ثبوت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بلا فصل ہے، وہ خود مانتے ہیں۔ 4 نمبر اعتراض نمبر 4، شیعہ کہتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت ابوبکر سے کم تھا؟ علماء دیوبند جواب دیتے ہیں فضیلت کا معیار نصوص شرعیہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، لہذا خلافت و افضلیت میں ابو بکر و عمر مقدم ہے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ عظیم المرتبہ ہے۔ 5 نمبر سوال، اگر علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے تو خاموش کیوں رہے؟ یہ شیعہ کا اعتراض ہے۔ علماء دیوبند جواب دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش نہیں تھے بلکہ راضی اور شریک تھے۔ انہوں نے صحابہ سے بیعت کی، نکاح کی، مشاورت کی، جہاد و قضاء میں تعاون کیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود کو منصوص امام نہیں سمجھتے تھے۔ مناظرہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ امامت پر صریح قطعی نص موجود نہیں، شورا، اجماع صحابہ اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل۔ دیوبند موقف مضبوط بناتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت مسلم ہے مگر امامت معصومہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چند سوالات اور اس کے جوابات تھے۔
اگر آپ لوگ یہ سیکھ لے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔